اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی لا الہ الا ہو، اور وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ عالم الغیب و شہادہ، وہ غیب اور ظاہر چیزوں کا جاننے والا ہے۔ هو الرحمن الرحیم، جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اور وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ المالک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ وہ مالک ہے، بادشاہ ہے، اور ہر عیب سے پاک ہے، اور سلامتی والا ہے، سلامتی دینے والا ہے، اور امن بخشنے والا ہے، اور سب کا نگہبان ہے، اور وہ زبردست ہے اور طاقتور ہے، اور بے حد بڑائی والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہر اس شرک سے پاک ہے جو لوگ کرتے ہیں۔ واللہ الخالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنی، اور وہی اللہ ہے جو پیدا کرنے والا ہے، بنانے والا ہے، تصویر کشی کرنے والا ہے، اس کے نہایت اچھے اچھے نام ہیں۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، ہر چیز جو آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، اس کی تعریف میں لگی ہوئی ہے، اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ عزیز طلبہ، سورہ حشر اس کی آخری آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ بڑی ہی مشہور آیات ہیں، اور احادیث میں ان آیات کی بڑی اہمیت آئی ہے۔ ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں، تاکہ ہمیں پڑھتے وقت اس کے پیغام کا بھی ہمیں پتہ چلے کہ اس میں کیا پیغام پنہاں ہے۔ اس میں پہلی بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ عزیز طلبہ، معبود کسے کہتے ہیں آپ کو پتہ ہوگا، کیونکہ جب بندہ کلمہ پڑھتا ہے تو وہاں پر بھی یہی اقرار کرتا ہے کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ تو معبود کے بارے میں بہت زیادہ ہمیں معلومات ہونی چاہیے۔ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ نماز ہم پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں یا عبادات کرتے ہیں، اور جس کے لیے عبادت کی جائے اس کو معبود کہتے ہیں۔ لیکن عزیز طلبہ، معبود کی جو ٹرمنالوجی ہے اس میں بڑی وسعت ہے۔ اس لیے کلمے میں اللہ تعالیٰ نے معبود کا لفظ استعمال کیا ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کے گرد گھومتی ہے، اور اللہ ہی سب کا محور و مرکز ہے، اور سارے کے سارے زندگی کے معاملات ہمیں اللہ کے ساتھ رکھنا چاہیے، یہ اس کو معبود کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ، دو قسم کی چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہمیں، اور ہمارے ساتھ کچھ جسمانی ضروریات لگی ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے زندگی کو مینٹین کرنے کے لیے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ کیا ہے کہ مختلف لوگ کام کرتے ہیں، اور مختلف لوگوں سے لین دین ہوتا ہے۔ یہ شروع سے چلا آ رہا ہے، یہ ہے زندگی گزارنے کے لیے ایک طریقہ کار بنایا ہے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو نہیں کچھ ملتا مگر جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اب باری آتی ہے معبود کی۔ معبود کے بارے میں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنے معاملات غیب کے طور پر جس کے پاس بھی رکھیں وہ معبود بن جائے گا۔ آپ کو زندگی میں بڑے بڑے مرحلے آ جاتے ہیں، بڑی بڑی ضرورتیں آ جاتی ہیں، بڑے بڑے مصائب آتے ہیں، بڑی بڑی تکالیف آ جاتی ہیں، بڑی بڑی ٹینشنیں پیدا ہو جاتی ہیں، ایسی ضروریات ہوتی ہیں جو دیکھنے میں ہماری پوری نہیں ہو سکتی۔ اس وقت ہم کس کو بلاتے ہیں، کس کو پکارتے ہیں، اس کو معبود کہا جاتا ہے۔ اور جتنی بھی عزیز طلبہ ہماری ضروریات ہیں کلہم، اس میں دو چار نہیں کہ کچھ ہیں کچھ نہیں، ساری کی ساری تکالیف کے حوالے سے، مصائب کے حوالے سے، ضروریات کے حوالے سے ایک ہی ہستی کو پکارا جا سکتا ہے، اور وہی معبود ہے، وہی اللہ ہے۔ اور اسی لیے اللہ کو معبود حقیقی کہا جاتا ہے کہ معاملہ تو سارے اس کے ہاتھ میں۔ اس لیے حد درجہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ کہیں اللہ کا حق کسی اور کو نہ چلا جائے، کیونکہ دنیا جب سے بنی ہے اس میں انبیاء کرام تشریف لاتے رہے ہیں، 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ اللہ سے ہٹ کر کسی اور کے ساتھ بھی منسلک ہو گئے، اور خود ہی گڑھ لیے، اندازے بنا لیے کہ فلاں بندہ بہت آگے بڑھا ہوا ہے، فلاں بندہ بہت اثر رکھتا ہے، فلاں بندہ بڑے فائدے دے سکتا ہے،
فلاں بندے سے یہ ضروریات پوری ہو سکتی ہیں. تو مختلف طریقے سے جب سے یہ دنیا بنی ہے لوگوں نے اللہ سے ہٹ کر چیزوں کے حوالے سے اپنے معاملات رکھ دیے, جو کہ اس کائنات کا سب سے بڑا ظلم ہے کہ اگر اللہ سے جو چیزیں لینے والی ہیں ہم کسی اور کے حوالے سے اس کو کچھ اٹینشن دے دیں. عزیز طلبہ, یہی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار لا الہ الا اللہ کے حوالے سے ذکر فرمایا ہے, بار بار کلمے کے حوالے سے بات کی ہے. جو بندہ مسلمان ہوتا ہے وہ بھی کلمہ شہادت پڑھتا ہے, اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمدًا عبدہ ورسولہ, یعنی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. تو اس لیے جب ہم معبود کی بات کر لیتے ہیں تو ہمیں کائنات کی فرشتوں, انبیاء کرام, بزرگان, کوئی بھی ہستی ہے اس کو علیحدہ رکھ کے صرف اللہ سے رجوع کرنا چاہیے. یہ میں آپ کو بتاؤں, اس کو پھر ہی ہم معبود کہہ سکیں گے. اگر ہم نے مکس اپ رکھا کہ ہمیں فلاں سے بھی فلاں سے بھی ادھر سے بھی ادھر سے بھی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں اور اللہ سے تو ملتے ہی ہیں, عزیز طلبہ ہمارا معاملہ سارا کھٹ پٹ ہو جائے گا اور ہم زیرو پہ آ جائیں گے. پوری اسلامی تعلیمات میں سب سے بڑا اللہ کا یہ تقاضا ہے, ڈیمانڈ ہے کہ تم ہر معاملے میں میرے سے رجوع کرو, میرے سے رجوع کرو. حدیث میں آتا ہے عزیز طلبہ کہ اگر تمہیں اپنے بتوں کے لیے تسموں کی ضرورت ہے پھر بھی اللہ سے مانگو. سمجھتے ہیں؟ اس لیے اس میں کمپرومائز نہیں اللہ نے رکھا. جتنے گناہ ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کسی طور پر معافی دیتے ہیں, جب چاہے دے دیں, اللہ کا حق ہے کہ اس کا بندہ اس کو معافی دے دے. لیکن ایک حق اللہ نے اپنے اوپر بھی نہیں رکھا. یہ سن لیں بات, اللہ کی اتھارٹی سب چیزوں پہ ہے, لیکن ایک چیز پہ اللہ نے اپنی اتھارٹی ختم کیا کہ میں نے اس کے بارے میں خود بھی اتھارٹی نہیں رکھنی. وہ کون سی ہے؟ وہ شرک کی اتھارٹی. اللہ کہتا ہے میں نے شرک والے بندے کو معاف نہیں کرنا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک, کہ جتنے گناہ ہوں گے آسمان خلا جو ہے اس وقت وہ بھر جائے, بندہ بڑے بڑے قتل کر لے, بڑے بڑے ڈاکے ڈال لے, لوگوں کو ذلیل کر دے, جو اس کے ہاتھ میں آتا ہے وہ کر دے, لیکن پھر بھی ایک اینڈ پہ اس کو معافی کی سہولت ہو سکتی ہے. لیکن جو بندہ مشرک ہے, اللہ سے ہٹ کر کسی سے انٹرسٹ رکھتا ہے غیبانہ طور پر, وہ بندے نے بڑا پھنس جانا ہے, بڑا ذلیل ہونا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے کہ تم تو میرے ساتھ کسی اور کو بھی ساتھ لے کر چلو, میرا تیرا رشتہ کیا ہے. اللہ نے سارے رشتے ختم کر دینے جو مشرک ہوگا. اس لیے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. یہ نہ ہو کہ ہم عبادتیں کرتے رہیں, نمازیں پڑھتے رہیں, زکوٰۃ دیتے رہیں, تہجدیں بھی پڑھتے رہیں, حج بھی کرتے رہیں, اینڈ پہ ہم زیرو پہ آئے ہوں اور ہمارا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہو جائے. جو گناہ گار خطا کار ہوں گے عزیز طلبہ, اللہ تعالیٰ ایک وقت کے بعد ان کو جہنم سے نکال دے گا جس کے اندر ایمان ہوگا. لیکن جو بندہ مشرک ہوگا اللہ تعالیٰ نے اس کو نکالنا ہی نہیں, اس کے لیے ابدی جہنم کا اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا. اس لیے لا الہ الا اللہ کا مفہوم سمجھنا چاہیے. معبود کے بارے میں ہماری اویئرنیس ہونی چاہیے کہ معبود کہتے کسے. ہر چیز کو پیچھے رکھ کر صرف اللہ سے رجوع کرنا, اس کو معبود کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.